بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی لیا کرو، اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور جسم میں طاقت ابھر آئے گی۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ چقندر کھانے سے پرانی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھانے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا چاہیے۔ پودینے کے پتے لے کر جلد پر رگڑنے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے اور تازگی آ جاتی ہے۔ شہوت میں کمی آنے لگے تو بادام اور چلغوزے کا حلوہ بنا کر کھا لو۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 دانے کالے چنوں کو رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ چنے کھا لیں اور وہ پانی پی لیں۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ روزانہ کچا لیموں چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی، دانت بھی مضبوط رہیں گے۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ مثانہ کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا شامل کریں اور کھا لیں۔ روزانہ 1 گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% تک کم ہو جاتا ہے۔ ماہواری میں زیادہ درد ہو تو پہلے دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں، پیٹ میں مروڑ اور گیس ایک چٹکی میں ختم ہو جائے گی۔ بادام 7 عدد، کھجور اور الائچی 3 عدد رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں 1 گلاس دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور استعمال کریں۔ جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی، چہرہ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔ کھانے کے ہر لقمے کو خوب چبا چبا کر کھایا کریں، جس سے آپ کو زندگی بھر کبھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، چہرے سے داغ دھبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھا لیں یا دودھ میں ڈال کر بلینڈ کر لیں اور پی لیں۔ ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں کیونکہ یہ تیل آنتوں میں جمتا نہیں۔ روزانہ ناف میں چند قطرے سرسوں کے تیل کے لگا لیا کریں، جسم میں چستی پیدا ہوگی۔ اگر جسم میں الرجی ہو جائے تو سرسوں کا تیل لگائیں، انشاءاللہ الرجی اور جسم کی خارش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں جلیبی ملا کر کھانے سے سر کے درد کو آرام ملتا ہے۔ پاؤں پر سرسوں کے تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ چبا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر
آپ کو قبض ہو جائے تو رات کو اس بغول کا چھلکا 1 گلاس نیم گرم دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون لیں اور اس کے دانے کھا لیں۔ یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے زہریلے اور موذی جانوروں کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بالوں پر مسلسل لگانے سے بالوں کی سفیدی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل معدے کے افعال کو درست کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خشکی ختم کرنے کے لیے بالوں میں کیسٹر آئل لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ چقندر جسم کی چکنائی کو دور کرتا ہے، خون سے جراثیم کو صاف کرتا ہے اور جلد کو جوان رکھتا ہے۔ لیمو پانی جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھے گا۔ کریلا معدے کو مضبوط کرتا ہے، قبض ختم کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی رہتی ہے۔ ناک پر بام لگا کر سونے سے خراٹے نہیں آتے۔ اگر بھیڑ کاٹ لے تو کاٹی ہوئی جگہ پر فوراً پیاز کا رس لگانے سے سوجن نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔